اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام۔ پیچھے اللہ تبارک و تعالی نے دعا مانگنے والے دو طرح کے بندوں کا ذکر کیا۔ ایک وہ ہیں جو صرف دنیا ہی چاہتے ہیں، اور دوسرے وہ ہیں جو دنیا اور آخرت دونوں مانگتے ہیں رب تبارک و تعالی سے۔ تو یہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالی نے دو طرح کے لوگوں کا ذکر کیا۔ ایک طرح کے لوگ جو ہیں ان کا ذکر وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ، اور دوسرے لوگ جو ہیں ان کا ذکر وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ سے کیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ یہ آیہ مبارکہ کے ذہن میں رہے، کسی آیہ مبارکہ کے نزول کا جو مقصد بیان کیا جاتا ہے کہ یہ اس لیے نازل ہوئی، فلاں کے لیے نازل ہوئی، اسے شان نزول کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ شان نزول کہتے ہیں۔ یہ ذہن میں رہے کہ بھی کوئی بھی آیت جو ہے نا اس کا شان نزول خاص ہوتا ہے لیکن حکم عام ہوتا ہے۔ جس بندے کے لیے وہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی، یہ ضروری نہیں کہ اسی کے لیے نازل ہوئی، باقیوں کے لیے کوئی نصیحت نہیں ہے، نہ، بلکہ قیامت تک آنے والے لوگ جس میں وہ صفت پائی جائے گی وہ آیہ مبارکہ ہر اسی بندے کے لیے ہوگی۔ کہ نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ مثال دیکھیں آپ، رب تبارک و تعالی نے قرآن میں فرمایا کہ ایمان والو نماز پڑھو۔ اب کوئی بندہ کھڑا ہو کہے جی نماز پڑھنے کا حکم تو صحابہ کو تھا، ہمیں نہیں، تو بندہ پوچھے پھر مومن بھی وہی تھے تو مومن بھی نہیں، جہاد کا حکم بھی انہی کو تھا تمہیں نہیں، پھر تم مومن بھی نہیں، پھر کیا مطلب ہے آپ کا؟ جب مومن ہونے کا دعویٰ کرو گے تو پھر جہاد والی آیتیں تمہیں بھی مخاطب ہوں گی۔ جب مومن ہونے کا دعویٰ کرو گے تو نماز کا حکم تمہیں بھی آئے گا، مومن ہونے کا دعویٰ کرو گے تو قربانی کرنے کا حکم تمہیں بھی آئے گا، روزہ رکھنے کا حکم تمہیں بھی آئے گا، جتنے بھی احکامات الہیہ ہیں وہ سارے کے سارے تمہاری طرف متوجہ ہوں گے۔ اسی طرح کر کے وہ آیات مبارکہ اس وقت جو مشرکوں کے بارے میں نازل ہوئی، پوری دنیا کے مشرکوں کے بارے میں، سب کو نصیحت ہے اس میں۔ جتنی آیات مبارکہ اس وقت منافقوں کے بارے میں نازل ہوئی، جس بندے میں وہ اوصاف پائے جائیں گے اس وقت کے منافقوں والے، ہر بندے کے لیے وہ آیہ مبارکہ ہوگی، قیامت تک کے بندوں کے لیے۔ یہ مسئلہ انتہائی اہم ہے، جو نقطہ میں نے ابھی آپ کے سامنے رکھا ہے، یہ یاد کرنے والی بات ہے۔ بعض لوگ کہہ دیتے ہیں جی یہ تو فلاں بندے کے بارے میں نازل ہوئی تھی، بھئی جس میں وہ وصف ہوگا ہر بندہ مراد ہوگا اس سے۔ کہ نہیں سمجھ آیا؟ جہاں ایمان ہے تو ایمان والی آیات ساری مومنوں کی طرف متوجہ ہیں، تو جہاں منافقین کا رد ہوا ہے، ان کی مذمت ہوئی ہے، تو جتنے منافق ہوں گے تو وہ آیات نفاق والی، منافقوں والی، جن میں ان کے اوصاف بیان کیے گئے وہ ساری آیات انہی کی طرف متوجہ ہوں گی۔ کہ نہیں سمجھ پڑا مسئلہ؟ خلاق کائنات نے ارشاد فرمایا جی ایک بندہ تھا، جی شان نزول یہاں بیان کرنے لگے ہیں، وہ کریم آقا علیہ السلام کے پاس آ کے بیٹھتا تھا، وہ منافق پکا، اخنس نام تھا اس کا۔ تو یہ آقا علیہ السلام کے پاس آ کے بیٹھتا اور بات بات پر قسمیں اٹھاتا تھا، اللہ گواہ ہے جی، اللہ گواہ ہے جو میں کہہ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں۔ قسمیں زیادہ کیوں اٹھائی جاتی ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے منافقین کے پاس نا اپنے قول کو سچا ثابت کرنے کے لیے ان کے پاس عمل نہیں ہوتا۔ کہ نہیں سمجھ آیا؟ ان کے پاس عمل نہیں ہوتا کہ عمل سے ثابت کریں کہ ہم سچے ہیں۔ اور مومن جو ہوتا ہے نا وہ قول سے نہیں ثابت کرتا میں مومن ہوں، میں عاشق رسول ہوں، وہ اپنے عمل سے ثابت کرتا ہے۔ کہ نہیں سمجھ پڑا مسئلہ؟ ہاں، مومن کے پاس ثابت کرنے کے لیے وہ ثابت کرتے ہی کیوں ہے؟ شیخ سعدی رحمہ اللہ نے بڑی پیاری بات کی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ بندہ جو ہے نا عطار عطر اٹھائے ہوئے ہو تو عطر اس کا چیخ چیخ کے نہیں کہتا میں خوشبو ہوں، میں عطر ہوں، فرماتے ہیں کہ عطر جو ہے نا وہ خود ہی بولتا ہے، اس کی خوشبو بتاتی ہے کہ یہاں عطر پڑا ہے۔ اسے دلیل دینے کی ضرورت نہیں پڑتی، عطار کو نہیں کہنا پڑتا کہ یہ عطر ہے، بلکہ عطر کی خوشبو بتاتی ہے کہ یہ عطر ہے۔ کہ نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ وہ ایک الگ بات ہے کہ یہ لوگ احمق ہوں، انہیں پتہ ہی نہ ہو کہ عطر کی قدر کا، جیسے آج کے دور میں دین حق کو بیان کرنا احمقوں اور پاگلوں کے سامنے، یہ ایسا ہی ہے جو مولانا روم رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں ایک بندہ کسی ایسے علاقے میں چلا گیا جہاں لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ عطر کیا ہوتا ہے، قدر ہی نہیں تھی عطر کی۔ وہ گیا جا کے اس نے کہا کہ عطر بیچنے کے لیے آیا ہوں یہاں۔ ایک بندے نے کہا بھی دکھاؤ ہمیں بھی، ہم بھی دیکھیں عطر کیسا ہوتا ہے۔ اس نے اس کی تلی پر ہاتھ پر اس طرح لگا دیا تھوڑا سا، اس نے جناب
اسے چاٹ لیا۔ اب وہ بیچارہ وہاں سے بھاگا، اس نے کہا میں کن لوگوں میں اپنا عطر بیچنے آ گیا ہوں جن کو یہ نہیں پتہ بھی عطر لگانے والی شے ہے یا چاٹنے والی شے ہے۔ اس نے کہا یہ تو بڑے پاگل ہیں۔ وہ بیچارہ عطر کی صندوقچی جو تھی اس کے پاس، بکس اس کا، وہ لے کے بھاگ رہا ہے۔ اب ایک بندہ دنا قسم کا، اس نے کوئی جناب اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اس نے دیکھا دور سے، بڑا ہی معتبر بندہ لگتا ہے، اس نے وہ ٹھہرا اس کے پاس، اس نے کہا خیر تو ہے، کیوں بھاگے جا رہے ہو؟ اس نے کہا بھاگوں کیوں نہ یار، میں اس علاقے میں عطر بیچنے آیا تھا، یہاں تو لوگوں کو عطر کا پتہ ہی نہیں۔ اس نے کہا کیا ہوا؟ اس نے کہا میں نے ایک بندے کو دکھایا عطر، میں نے کہا چلو خریدے گا، تو اس نے آگے سے چاٹ لیا۔ اس نے کہا بڑا ہی کو بیوقوف پاگل ہے، مجھے دکھاؤ۔ اس نے دکھایا، اس نے سونگا، کہنے لگا بڑا ہی پاگل کا بچہ ہے وہ، یہ تو روٹی کے ساتھ کھانے والی چیز تھی، اس نے ایسے ہی چاٹ لیے۔ اس نے کہا آپ بتاؤ اس علاقے کے اندر میں عطر کیا بیچوں؟ اس علاقے میں کیا عطر بیچوں؟ بتائیں بھائی۔ یہ قرآن پاک کا جو نور ہے نا، میں حقیقت کہہ رہا ہوں، یہ عطر ہے، اور یہ وہ نور ہے کہ اندھوں کو دکھائی نہیں دیتا، یہ وہ نور ہے، یہ وہ عطر ہے جو ایسے احمقوں کو بیچا جائے، ایسے احمقوں کو جناب بانٹا جائے جنہیں جناب قدر ہی نہ ہو، ہیں جو سب سے دانا لگے نا وہی سب سے بڑا پاگل ہو۔ اس نے کہا جی عطر چاٹ لو، بڑے بیوقوف ہے، یہ تو روٹی کے ساتھ کھانے والی شے تھی۔ اس نے کہا میں یہاں کا بیوقوف ہے، یہاں کا معتبر پاگل ہے، میں کس سے جا کے بیچوں؟ تو قرآن کریم میں جتنے بھی رب تبارک و تعالی نے احکامات بیان فرمائے، ان کا شان نزول اگرچہ خاص ہے، شان نزول کے سے انکار نہیں ہے کسی کو بھی۔ شان نزول کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس سے آیا مبارکہ جو ہے نا، اس کے معانی اور مفاہیم اور مطالب سمجھ آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی؟ ہاں، تو بندہ مومن جو ہے نا، اس کا عمل جو ہوتا ہے وہ مومن کو کہنا نہیں پڑتا ہے، مومن کا عمل جو ہے نا، اس کی عمل ایسی خوشبو ہے جو لوگوں کو خود بتاتی ہے کہ یہ بندہ عاشق رسول ہے۔ کہ نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ جیسے مثال کے طور پر بندہ، ہاں پہلے یہ دیکھیں آپ، کریم آقا علیہ السلام کے پاس اخنس جو ہے نامی بندہ، یہ آ کے بیٹھتا اور قسمیں کھاتا تھا، کہتا تھا کہ اللہ کی قسم میں آپ کا ساتھ بڑی ہی محبت کرتا ہوں، مجھے بڑی محبت ہے، مجھے تو گھر میں سکون چین نصیب نہیں ہوتا، بڑے پریشان ہوتا ہوں میں تو جب آپ کی بارگاہ سے دور جاتا ہوں، میں اتنی محبت مجھے آپ سے، اللہ کی قسم کھا کھا کے اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، اللہ گواہ ہے میرا، میں جو کہہ رہا ہوں وہ صحیح کہہ رہا ہوں، جو کچھ میرے دل میں ہے نا وہی زبان پہ لا رہا ہوں، ایسا نہیں ہے کہ جو کچھ میری زبان پہ ہے وہ میرے دل والی بات کے خلاف ہے، نہ نہ نہ، میں بڑا عاشق رسول ہوں۔ آقا علیہ السلام ایسے لوگ کرتے کیوں ہیں بھلا؟ وہ رہنما جو ہوتا ہے نا، اس کی ہمدردیاں بٹورنے کے لیے ہیں، تاکہ اس کے ہاں اتنا اعتماد بڑھایا جائے، اتنے اس کے معتمد بن جائیں، تاکہ بعد میں کوئی بندہ ہماری کسی حرکت کی وجہ سے شکایت بھی کرے تو وہ مانے ہی نہ، پہلے تو باہر والے شکایت ہی نہ کریں۔ اتنی بزرگ ہستی جتنا قرب رکھتی ہے ہمارے لیڈر کے ساتھ، رہنما کے ساتھ، ہمارے شیخ مرشد پیر مربی کے پاس اتنا اسے مقام حاصل ہے، تو اس بندے کی شکایت ہم کیا کریں؟ پہلے تو وہیں پہ کام ختم ہو جاتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ لوگ جو ہے نا وہ یہ کہتے ہیں کہ اب شکایت ان تک پہنچے بھی رہنما تک تو وہ پھر بات مانتے نہیں، وہ کہتے نہیں 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 تم ہی جھوٹ کہہ رہے ہو۔ ایسے منافقوں کی وجہ سے نا ہر جماعت کے اندر، اور یہ انہی منافقوں نے جماعت کے رہنما کو گھیرا ہوتا ہے، جماعت کے رہنما کو گھیرا ہوتا ہے منافقین۔ یہ کرنے والا کوئی کام نہیں کرتے، یہ لوگ کرنے والا کام نہیں کرتے، ہر وقت چاپلوسیاں، خوشامدیں، مالشیں پالشیں، بس اس طرح کا کام کرتے رہیں گے، اور اس کو ایسے تھاپتے رہیں گے، اور اس کو ہر اس بندے سے بدگمان کرتے رہیں گے جو کام کرنے والا ہوگا۔ کام کرنے والے بندے کو کبھی بھی یہ منافقین کا ٹولہ جو ہے وہ رہنما کے قریب نہیں جانے دے گا۔ وہ رہنما جو ہے اگر وہ کہے گا بھی صحیح نہیں یار فلاں بندے کو مجھ سے ملواؤ، یہ لوگ روک دیں گے، نہیں 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 نہیں، وہ جو آپ کا ٹائم بڑا قیمتی ہوتا ہے، آپ کے پاس ٹائم نہیں ہوتا، وہ تو کام کر رہے ہیں نا، آپ انہیں رہنے دیں، آپ ان کو کام کرنے دیں، آپ بس نا ہم تک ہی محدود رہیں۔ یہ لوگ دنیاوی مفادات حاصل کرتے ہیں اس طرح کی حرکتیں کر کے۔ وہ اخرس نامی ذلیل جو تھا، اس نے کیا کیا؟ رسول اللہ علیہ السلام کے پاس آ کے قسمیں کھاتا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بڑا پکا سچا عاشق رسول ہوں، ہیں وہ جیسے آج کہتے ہیں نا کئی سارے نعتیں پڑھتے رہے، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، اعلیٰ حضرت کا نام لے لے کر، ہیں جب وہ جان دینے کی باری آئی تو سارے جو ہیں بڑے بڑی گدیوں والے پیر وہ جناب نعوذ باللہ من ذالک کہنے لگے کہ جنہوں نے یہ کام کیا ہے سارے کے سارے گستاخ ہیں۔ بتائیں بھائی، کہتے ہیں جو بھی بندہ ناموس رسالت کا نام لے رہا ہے وہ ملت کا دشمن ہے۔
کہتے جی اس سے مسلمانوں کی جان اور مال کو خطرہ ہے۔ میں نے کہا پھر کروں تیرے نام پہ جان فدا، سارا جہان فدا، کروڑوں جہان فدا، یہ جھوٹ بولتے رہے ہو آج تک تم، یہ پھر کیوں کہتے رہے ہو تم؟ کروں تیرے نام پہ جان فدا، سارا جہان فدا، کروڑوں جہان فدا، تو پھر اس کا مطلب کیا تھا؟ کہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ تو میں نے کہا یہ تو اخنس بن شریک والی بات جناب میں پائی جا رہی ہے۔ اگرچہ صاحب مبارکہ کا شان نزول خاص ہے لیکن وہ بات جو اس نے کی تھی وہی بات آپ میں، جو اس نے کہا تھا وہی کام آپ کر رہے ہیں۔ وہ بھی اچھا کہا کیا اس نے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، حبیب کریم علیہ السلام کو رب تبارک و تعالیٰ نے آگاہ فرمایا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ میں حبیب پہلے کچھ بندے وہ ہیں کہ جن کی باتیں آپ کو بڑی اچھی لگتی ہیں، ایسی باتیں جناب کریں گے بنا بنا کے آپ، اور ان کا اصل کام کیا ہوتا ہے؟ رب تعالیٰ نے ارشاد میں وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، دنیا کی زندگی میں تو باتیں بڑی اچھی ہیں لیکن ایسی باتیں آخرت میں چلنے والی نہیں ہیں، یہ باتیں آخرت میں کوئی کام آنے والی نہیں ہیں۔ رب تعالیٰ نے فرمایا وَيَشْهَدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، میں اور یہ بندہ جو ہے جو بڑی اچھی اچھی باتیں کرتا ہے اور رب تبارک و تعالیٰ کو گواہ بناتا ہے اس پر جو کچھ اس کے دل میں ہے، حالانکہ اس کی کیفیت کیا ہے؟ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، یہ بہت بڑا جھگڑالو اور ضدی بندہ ہے، یہ بہت بڑا جھگڑالو ہے اور ضدی بندہ یہ۔ اور آگے کیا فرمایا؟ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، میں جب آپ کی بارگاہ سے جاتا ہے باہر جا کے کیا کرتا ہے؟ غریب صحابہ کرام علیہ مردوان جو مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر کے یہاں مدینے آئے تھے، ساری جدادیں چھوڑ آئے تھے، یہاں کسی نے کوئی جانور بنایا تھا اپنا جناب گائے بکری بنا لی تھی، اپنی کوئی بھی جانور رکھ لیا تھا، اونٹنی رکھ لی تھی، تو وہ ذلیل انسان اخنس جو ہے وہاں سے جاتے ہوئے چھری اس کے ہاتھ میں ہوتی تھی، وہ جناب ان کی کھیت جو پکے ہوتے تھے ان کو آگ لگا دیتا تھا، جانوروں کو چھریاں مار کے انہیں ہلاک کر دیتا تھا۔ یہ وہ بندہ جو رسول اللہ علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھا ہے اور باتیں ایسی میٹھی کر رہا ہے، وہاں سے نکلا ہے تو حرکت اس کی یہ ہے۔ آج آپ نے یہ دیکھنا ہو کہ کس بندے میں پایا جاتا ہے سب سے بڑے حرام خور اور اس کی صفت پہ پورا اترنے والے میڈیا کے اینکر ہیں، میڈیا کے اینکر ہیں، ایسے ذلیل ہیں، اپنے آپ کو عاشق رسول بھی کہیں گے، سارا کچھ حکمران بھی یہی ہیں، نیچے سے لے کر اوپر تک سارے کے سارے یہی ہیں، اپنے آپ کو عاشق رسول بھی کہیں گے، رسول اللہ علیہ السلام کی بارگاہ میں جائیں گے جوتے اتار دیں گے ننگے پاؤں، ہو عاشق رسول جو ہوئے، کتے والا تقویٰ ہوا۔ عاشق رسول ایسا ہے کہ جوتا پہن کے مدینے نہیں جاتا اور جناب بے دین ہونے پہ آئے وہی بندہ ہے، جب وہاں سے حضور کی بارگاہ میں جائے تو جوتا اتار کے جائے، ہم عاشق رسول ہیں یا رسول اللہ، تسبیح ہاتھ میں لٹکی ہوئی ہے۔ جب وہاں سے واپس آئے، جیسے اخنس بن شریک، اخنس جو ہے حضور کی بارگاہ سے واپس آتا ہے، چھرا ہاتھ میں ہے، آگ لگا دیتا ہے صحابہ کرام علیہ رضوان کے کھیتوں کو اور جانوروں کو ہلاک کر دیتا ہے۔ اسی طرح ان کا حال ہے، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں نلین اتار کے جائیں گے، جوتے اتار کے جائیں گے، جب وہاں سے پاکستان واپس آئیں گے رسول اللہ علیہ السلام کا دین پڑھانے والوں کو 1.5 لاکھ بندے، لاکھ بندے سے زیادہ بندے یک لخت اٹھا کے جیلوں میں ڈال دیں گے، علماء کو زہر کے ٹیکے لگا دیں گے، علماء کو جناب شہید کر دیں گے، سید زادیوں کی جناب ان کی پردہ دری کریں گے اور ان کے گھروں میں بغیر پردہ کروائے گھس جائیں گے، خواتین کو گالیاں دیں گے، علماء کی خواتین کو، علماء کی بیویوں کو، علماء کی بہنوں کو، بیٹیوں کو، ان کی ماؤں کی ان کی توہین تذلیل کریں گے۔ بتائیں یار یہ اخنس لامی جو منافق ذلیل تھا، یہ اس جیسے بغیرت ہیں یا نہیں؟ یہ اسی جیسے ہیں سارے۔ اس نے وہ بھی آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھ کے یہی کہتا ہے ہم تو عاشق رسول ہیں، ہمارے جیسا کوئی عاشق رسول پوری کائنات میں نہیں ہے۔ لیکن ایسے لوگ جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں ان کے پاس عمل نہیں ہوتا اپنے آپ کو عاشق ثابت کرنے کے لیے۔ آج بھی محافظ ناموس رسالت عمران خان کے نام کے ساتھ لکھا ہوا ہے، کیوں بھائی؟ ہیں جو ناموس رسالت کا نام لے اسے اٹھا کر جیل میں ڈال دو۔ اچھا وہاں پہ کیا کیا انہوں نے؟ اخنس نے رسول اللہ علیہ السلام کے بعد بیٹھ کے عاشق رسول ہونے کے دعوے، اور کہتا جی میں دل میں یشہد اللہ گواہ ہے میں عاشق رسول ہوں۔ جب وہاں سے نکلا تو صحابہ کرام جو آقا علیہ السلام کے سچے غلام تھے انہی کے کھیتوں کو ہی آگ لگا دی ہیں، جس کے ساتھ ان کی روٹی رکھی ہوئی تھی اسے تباہ و برباد کر دیا، جانور تک اس نے جہاں مار دیے۔ اور انہوں نے کیا کیا ہے؟ جوتے اتار کے جا رہا ہے مدینے میں، واپس جب پلٹا تو آقا علیہ السلام کے غلام مساجد تک میں اذان پہ پابندی لگا دی۔ کتنی مساجد میں 9 دن پورے تو بابے کی مسجد میں اذان ہی نہیں ہوئی۔ وہاں پہ جو پولیس والے بیٹھے تھے جوتے پہن کے مسجد میں بیٹھ رہے، مسجد میں بیٹھ کے سگریٹ پیتے رہے، مسجد میں بیٹھ کے تاش کھیلتے رہے۔ بتائیں
یہ کوئی اور بندہ مجھے کہتا میں کبھی نہ مانتا۔ ہمارے بزرگ میاں صاحب غلام حیدر صاحب، یہ میاں عمران صاحب جانتے ہیں ان کو، انہوں نے مجھے خود بتایا، انہوں نے کہا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ وہ کہتا میں ایک مرتبہ اندر چلا گیا، گھس گیا، کہتا مجھے جانے نہیں دے رہے تھے، کہتا میں نے جا کے وہاں اذان پڑھ دی اور میں نے اکیلے نماز پڑھ دی، کسی کو نماز تک نہیں پڑھنے دے رہے۔ بتائیں یار، عاشق رسول ہونے کے دعوے، پھر رسول اللہ علیہ السلام کی یہ کھیتی ہیں نا ساری، ہیں حضور کی تیار کی ہوئی فصلیں ہیں نا۔ یہ مسجد جو ہے یہاں پہ اللہ اللہ ہو رہا ہے، یہ قرآن پڑھا جا رہا ہے، دین پڑھا جا رہا ہے، یہ رسول اللہ علیہ السلام کی تیار کی ہوئی، حضور علیہ السلام کی لگائی ہوئی فصلیں ہیں۔ ان کو جو تباہ کرتا پھرتا ہے، مدارس کو تباہ کرتا پھرتا ہے، بتائیں وہ اخنس نہیں ہے اپنے وقت، اور کون ہے؟ اتنے بڑے منافق ہیں یہ لوگ، لیکن سمجھتا کوئی نہیں۔ یہ جو ٹی وی پہ بیٹھے اینڈ کا اینکر ہیں، کیسی باتیں کریں گے؟ آپ کو پتہ لگے گا بہت بڑا فلسفی ہے، بہت بڑا دانا بندہ ہے، لیکن ان کے زبانیں جو ہیں وہ شہد سے میٹھی ہیں، شکر سے میٹھی ہیں، لیکن ان کے دل جو ہیں وہ بھیڑیے سے بھی زیادہ خونخوار ہیں، بھیڑیے سے بھی، باولے کتے سے بھی زیادہ اندر سے پلید ہیں یہ لوگ۔ یہ خود چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کا قتل عام ہو، کلمہ پڑھنے والوں کا قتل عام ہو۔ بتائیں یار، آپ نے دیکھا نہیں تھا جب انہوں نے پابندی لگائی تھی کرونا کے دنوں میں کہ مسجد میں نماز نہ پڑھی جائے جی، کسی مسجد کے اندر، کراچی کی مسجد تھی، وہاں پہ دروازے کو بند کر کے اندر نماز پڑھ رہے تھے، یہ اینکر ٹی وی والے جو ہیں وہ سارے کے سارے کیمرہ لے کے 60-70 بندے باہر کھڑے ہوئے جھانک جھانک کے دیکھ رہے ہیں، نماز پڑھ تو نہیں رہے۔ بتائیں یار، آخر کس یہودن کے بچے ہو تم؟ کون سا تمہارا ابا یہودی ہے؟ تمہاری ماں وہاں پڑھنے گئی تھی اسرائیل میں کہ اس کی اولاد پیدا ہوئی ہوگی، اسلام کے اتنے دشمن بنے ہو تم؟ یہ سارے کے سارے اخنس ہیں اپنے وقت کے۔ تو بھائی میں یہی کہتا ہوں، آپ قرآن پاک کی ترجمہ پڑھا رہے ہیں، تفسیر پڑھا رہے ہیں مولوی صاحب مدرسے میں، وہ اخنس تھا، وہ مر گیا، بس اس کے بعد کوئی اخنس نہیں ہوا۔ میں نے کہا تیرے دور میں ایک ایک قدم پر اخنس بیٹھا ہے۔ حضرت مولانا روم رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں، ایک بندہ دن کے وقت دیا لے کے جا رہا ہے، دیا، چراغ، دیوا جسے کہتے ہیں، وہ دیا لے کے جا رہا ہے دن کے وقت۔ ایک بندے نے کیا دیا، اس نے کہا بڑا ہی احمق ہے، یہ دیا لے کے چل رہا ہے تو دن کے وقت؟ دن میں کون دیا اٹھاتا ہے؟ دن میں کون بندہ اپنی لائٹ جلاتا ہے؟ کیوں کر رہا ہے اس طرح تو؟ اس نے کہا میں انسان ڈھونڈ رہا ہوں۔ کیا ڈھونڈ رہا ہوں؟ انسان ڈھونڈ رہا ہوں۔ اس نے کہا یہ جو سارے نظر آ رہے ہیں یہ کیا ہیں؟ اس نے کہا یہ سارے ابو لہب ہیں، میں محمدی غلام ڈھونڈ رہا ہوں، میں محمد کریم کو علیہ السلام کا غلام ڈھونڈ رہا ہوں۔ تو بتائیں بھائی آج بات کہاں جا پہنچی ہے؟ میں نے کہا قدم قدم پہ اخنس پھرتا ہے، تجھے نظر ہی نہیں آتا؟ تو کہتا ہے وہی اخنس تھا، وہ مر گیا، عبداللہ بن ابی وہی تھا، وہ مر گیا، بس اب کوئی نہ عبداللہ بن ابی ہے نہ اخنس ہے۔ میں نے کہا اس سے بڑے بڑے اول درجے کے بغیرت بیٹھے ہوئے ہیں یہاں، اول درجے کے منافق بیٹھے ہوئے ہیں، اول درجے کے اخنس بیٹھے ہوئے ہیں، اس سے بھی بڑھ کر ہیں۔ وہ اندر سے منافق تھا، یہ تو دعویٰ کرتے ہیں ہم تو سچا رسول اللہ، ہم تو کلمہ پڑھتے ہیں بھائی۔ خلاق کائنات نے ارشاد فرمایا، جی دیکھیں اللہ اکبر، فرمایا کہ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ، میں حبیب پیارے جب یہ آپ کی بارگاہ سے جاتا ہے نا تو زمین میں اس کی پوری کوشش ہوتی ہے لِيُفْسِدَ فِيهَا، زمین میں فساد مچا دے، فساد مچا دے، وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، اور یہ ہلاک کرتا جاتا ہے کھیتوں کو، وَالنَّسْلَ، اور جانوروں کو، جانوروں تک کو مار دیتا ہے، تباہ برباد کر دیتا ہے۔ واللہ لا يحب الفساد، میں حبیب پیارے یہ چاہے عاشق رسول ہونے کے دعوے کرے، رب تو فساد کو پسند نہیں کرتا، رب فساد کو پسند نہیں کرتا۔ یہاں پہ وزیر مذہبی امور بھی عاشق رسول ہے، جس نے خود اجازت دی کہ ان کو ٹانگ دیے جائے جو بھی ناموس رسالت کی بات کرتے ہیں۔ 30 بندے ایک ہی دن میں قتل کر دیے جائیں، اور قتل کرے بھی کون؟ جو کلمہ پڑھنے والا۔ اس ذلیل اخنس نے تو صرف کھیتوں کو آگ لگائی تھی، انہوں نے تو حضور کے امتیوں کو آگ لگا دی، انہوں نے تو کلمہ پڑھنے والوں کو پکڑ کے ٹانگ دیا۔ ایک ہی دن میں روزے کی حالت میں روزہ رکھے ہوئے بندوں کو جناب گولیاں مار کے بھون دیا انہوں نے۔ تو یہ اخنس نہیں ہے تو اور کون ہے؟ یہ اخنس سے بھی یہ خناس ہیں، اس سے بھی بڑے اخنس ہیں۔ اخنس ویسے اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، تو اس سے بڑے اخنس یہ نکلے۔ اور بتائیں بھائی، اچھا وہ اخنس ہو جو اس کے پیچھے کھڑا ہے وہ کون ہے؟ وہ تو اخنس ہے، اس کے پیچھے کھڑا ہے وہ عاشق رسول ہے۔ پہلے صاحب میں نماز بھی پڑھے کہے جی میں فلانے کی پارٹی کا ہوں، میں فلانے کی پارٹی کا ہوں، فلانے کی پارٹی کا ہوں۔ تو بتائیں بھائی یہ اگر وہ مجرم ہے تو یہ مجرم کیوں نہیں؟ وہ اخنس مجرم تھا تو جو اس کے حامی تھے، اس کی بولی بولتی تھے، وہ مجرم نہیں تھے؟ اگر یہ والا اخنس مشرک ہے، یہ والا اخنس جو ہے یہ منافق ہے، یہ اخنس ہے، اور اس کے چاہنے والے، اس کے ماننے والے، ووٹر سپورٹر، اس سے ہر طرح کا تعاون دینے والے، وہ اخنس کیوں نہیں؟ وہ پلید کیوں نہیں؟ کیونکہ وہ جو ناچ رہا ہے وہ تو انہی کے سر پہ ناچ رہا ہے نا،
یہ آج پیچھے ہٹ جائیں تو اسے کون جانے گا، کون مانے گا اسے؟ کوئی بھی نہیں کھڑا ہوگا۔ آج جو وہ باندر کی طرح ناچ رہا ہے وہ انہیں کی وجہ سے ناچ رہا ہے۔ تو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا جی، دیکھیں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا جی وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ، منافق بندے کی دوسری صفت کیا ہے؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ، میں جب اسے کہا جائے اور ڈر رب سے یہ حرکتیں نہ کر، ہیں دعوے کرتا ہے عشق رسول کے، اور اوپر رسول اللہ علیہ السلام کے غلاموں کی ان کا نقصان کرتا ہے، تباہیاں مچاتا ہے۔ رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا اخذتہ العزت بالاسم، وہ پھر اس کو کوڑ چڑھ جاتی ہے کہ میری عزت خراب کر دی انہوں نے، ہیں میں تو بڑا معزز بندہ تھا، یہ کیا کیا انہوں نے، مجھے کیا دیا ہے؟ یہ ذہن میرے منافق بندہ جو ہے نا اس کی صفت ہوتی ہے، اس کی غلطی پر اسے تنبیہ کی جائے نا، اسے سمجھایا جائے کہ یہ غلط کام کیا آپ نے، وہ اڑ جاتا ہے۔ وہ کیا کرتا ہے؟ اڑ جاتا ہے، اسے اپنی بےزتی سمجھتا ہے۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ چلو میں توبہ کر لوں۔ قرآن کریم میں سورہ منافقون میں بھی رب تعالیٰ نے بیان فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا، میں جب انہیں کہا جاتا ہے نا آؤ رسول اللہ کی بارگاہ میں، ہیں آؤ رسول اللہ کی بارگاہ میں، حضور تمہارے لیے بخشش مانگے رب تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ نے لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ، میں دیکھیں گے وہ سر مارتے ہیں، نہیں ہم نے نہیں جانا، معافی مانگنی، ہم نے توبہ نہیں کرنی، سر مارتے ہیں یہ لوگ، يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ، تو تکبر کرتے ہوئے سر مارتے ہیں۔ اب ہم جائیں گے معافی مانگنے، ہم جائیں گے معافی مانگنے کے لیے، ہم نہیں جاتے۔ تو بتائیں یہ ٹولہ آج بھی موجود ہے یا نہیں؟ ہیں جنہیں کو سمجھانے کی بات کی جائے تو آگے سے اکڑ جاتے ہیں، بدمعاش ہو جاتے ہیں۔ اتنی بات بھی بندوں کی بےزتی ہو جاتی ہے، یہ کہا جائے بھی آپ پچھلی صف سے اگلی صف میں آ جائیں، اتنی بات بھی بندوں کی بےزتی ہو جاتی ہے، یہ کہا جائے یار آپ نماز پڑھتے ہوئے یہ کپڑے نیچے کر لیں، اس بات پہ بےزت ہو جاتے ہیں، اس بات پہ بےزت ہو جاتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ، جب انہیں کہا جائے رب سے ڈرو، ہیں تقوی اختیار کرو، تو آگے سے ان کی بےزتی ہو جاتی ہے یا نہیں؟ وہ کہتے ہیں مولوی صاحب، ایک بندہ مجھے بڑی کہانی بنا کے سننے لگا کہ ایک علاقے میں گیا، وہاں ایک بندے نے، وہ بیچارہ بھول گیا، ہیں بھول گیا بیچارہ، موبائل جیب میں تھا، نماز پڑھنے لگا تو نماز میں گانا لگ گیا۔ اب اس نے بند بھی نہیں کیا کیونکہ نماز پڑھتے ہوئے موبائل کو ہاتھ لگانا تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ میں نے کہا تقویٰ تیرا بھی کلابی ہے، ہیں گانا لگا دیا، نمازی چھپ کے لگانے لگے نماز میں، ہیں کسی پہ وجہ طاری ہو جائے بیچارے میں، کمزور دل کے لوگ بھی کھڑے ہوتے ہیں تو ان گانا بند نہیں کیا اس نے۔ کہتے ہیں مولوی صاحب تپ نہیں گئے، مولوی صاحب گرم ہو گئے۔ کہتا ہے وہ بندہ لاکھ روپے مسجد کو دینا چاہتا تھا، بدزن ہو گیا بیچارہ، چلا گیا، نماز ہی چھوڑ بیٹھا۔ آپ بتائیں کس کی غلطی ہے؟ میں نے کہا مولوی کی۔ کہتا صحیح کہا ہے آپ نے۔ میں نے اسے پھر لطیفہ سنایا، ایک سکول تھا، وہاں ایک لڑکا پڑھتا تھا ماجا، ماجد نام تھا اس کا، اس غریب کو سارے ماجا ہی کہتے تھے، گام میں ماجے آپ کو پتہ ہے ہمارے ہاں ایک طریقہ چل پڑا ہے، کسی کا نام سیدھا لینے نہیں۔ تو وہ ماجا جو تھا، وہ کوئی بھی شرارت ہوتی تھی نا، بچے نے آ کے کہنا جی فلانے لڑکے کو مار پڑ رہی ہے، ماسٹر کہتا چلو ماجے کو بلاؤ، کان پکڑا دو، ماجا کان پکڑ لے، ہر بات پہ شامت ماجے کی آتی تھی، کیونکہ اسے پتہ تھا بھی یہاں پہ کوپیک ایک ہی ہے، یہاں پہ حضرت اقدس ماجا کوپیک ایک ہی ہے، ہر بندے کو وہی مار سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی حرکت نہیں کر سکتا۔ اب معاملہ کیا ہوا، وہ باہر سے روڈ گزرتا تھا، باہر سے روڈ گزرتا تھا، وہاں سے نا ماجا بیٹھا پڑھ رہا ہے، اچانک ایک بس جو ہے نا دوسری بس میں ٹھک گئی، گامے نے آگے، وہ ماجے نے کان پکڑ لی، ماسٹر نے کہا تجھے کیا ہوا؟ میں نے وہ ماسٹر ماجا کہنے لگا استاد جی نام تو میرا ہی آنا ہے، نام تو میرا ہی آنا ہے۔ تو میں نے کہا کیوں نہ میں خود ہی، آپ کو تکلیف ہی نہ کرنی پڑے کہ ماجا کان پکڑ ہیں۔ تو یہ ایک عجیب نظام ہے، تو ماجے کا نام ہر بار پکا ہوتا ہے۔ بہرحال رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں، جو بندہ مومن ہوتا ہے، بندہ مومن ہوتا ہے، اسے تنبیہ کی جائے کہ یہ تمہاری غلطی ہے، وہ فوراً مان جاتا ہے۔ بندہ مومن اپنی غلطی مان جاتا ہے، وہ اڑتا نہیں ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا دیکھیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گلی میں جا رہے ہیں، بازار میں ہیں، کسی بندے نے کیا دیا، حضرت عمر سے ڈرے، رب سے ڈر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اسی وقت منہ کیا قبلے کی طرف، فوراً سجدے میں گر گئے، فوراً سجدے میں گر گئے۔ انہوں نے کہا جی یہ آپ نے کیا کیا؟ لوگوں نے کہا اب میں تمہیں نہیں پتہ، رب کا قرآن فرما رہا ہے، میں کہ جب منافق کو کہا جائے نا رب سے ڈر تو آگے سے اکڑ جاتا ہے، میں کہ میں تو مومن ہوں، گلی میں سجدہ کر دیا حضرت عمر نے۔ ایک بندہ تھا یہودی، پورا سال ہارون رشید رحمہ اللہ کے پاس آتا رہا،
ہارون رشید کو بندے ایسے کمینے گالیاں دیتے ہیں، یہ وہ بندہ ہے جو رات میں 100 نفل پڑھ کے سوتا تھا، حکمران ہے۔ یہاں ہم مولوی نہیں پڑھتے، یہاں جو پیر صوفی ہیں وہ رات کو پٹاخے چھوڑ رہے ہوتے ہیں۔ یہاں ہمارے محلے کے پیروں کو مسجد میں آنے کی توفیق نہیں، نماز پڑھ لیں، ہے یا نہیں؟ محلے میں پیر ماشاءاللہ کافی ہو گئے ہیں، اتنا گھاس نہیں اگتا ہمارے محلے میں جتنے پیر ہو گئے ہیں، اللہ بچائے ان سے بھی۔ تو وہ کیا ہوا، حضرت ہارون رشید رحمہ اللہ کے پاس ایک بندہ پورا سال آتا رہا، کوئی ضرورت تھی وہاں تک پہنچ نہیں سکا اپنی ضرورت پیش کرنے کے لیے۔ ایک دن باہر نکلے ہارون رشید رحمہ اللہ، گھوڑے پہ سوار ہیں، کہیں جا رہے تھے، تو اس نے زور سے کیا دیا، یا امیر المومنین اتق اللہ، او خلیفہ وقت ڈر خدا سے۔ اتنا کہا، ہارون رشید رحمہ اللہ نے چھلانگ لگائی نیچے زمین پر، وہیں پہ سجدہ کر دیا۔ کہا کیا ہوا، کیا کام ہے تیرا؟ اس نے کہا یہ کام ہے، سال ہو گیا آ رہا ہوں۔ کہا کہ ابھی کام کرو اس کا۔ وہاں سے جب کام پہ گئے، واپس آئے، اپنے محل پہنچے تو ایک بندے نے عرض کی حضرت ہارون رشید کو، کہنے لگا جی آپ نے یہ کیا ہے، یہودی کے کہنے پہ سجدہ کر دیا ہے۔ میں نے یہودی کے کہنے پہ نہیں کیا، میں نے تو اپنے رب کے کہنے پہ کیا ہے۔ میرے رب نے یہ فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ۔ تو مومن بندے کو سمجھایا جائے نا، اس سے غلطی ہو جاتا ہے، وہ غلطی تسلیم کرتا ہے، وہ اڑتا اکڑتا بدماشی نہیں کرتا، وہ مان جاتا ہے کہ میری غلطی ہے۔ اچھا، اس نے مجھے کہا کہ کہتا جی غلطی پھر کس کی؟ میں نے کہا مولوی کی بنے گی بیچارے کی، کیونکہ ماجہ مولوی جو ہوا بیچارہ، ہر فساد کی جڑ مولوی جو ہوا، کہتے نہیں کہتے، یہی کہتے ہیں نا۔ میں نے کہا فساد مولوی صاحب کی غلطی ہوئی؟ کہتے جی آپ مذاق کر رہے ہیں۔ میں نے کہا یار یہ بتا، اس ذلیل نے گانا لگا دیا نماز میں کھڑے ہو کے رب کی بارگاہ میں، پہلی تو بات یہ ہے مسلمان کے موبائل میں گانا لگے ہی کیوں؟ ہیں اگر اتنا ہی بندہ طبیعت کا لچا ہے تو کم از کم مسجد کا تو حیا کرے۔ گانا لگ گیا ہے، پھر اس پہ ضروری تھا کہ نماز میں بند کر دیتا، اوپر سے چلتا رہا ہے وہ۔ صرف اتنی بات کہنے پر امام صاحب نے کہہ دیا، اسے اگر ڈانٹا بھی ہے تو کیا خیال ہے، اتنی بات سے اس کی دل آزاری ہونی بھی چاہیے تھی، تکلیف ہونی چاہیے تھی اسے۔ میں نے کہا اصل میں آپ نے مولوی بیچارے کو ماجہ ہی سمجھا ہوا ہے، ہر بات جہاں بھی کوئی مسئلہ ہو جائے کہتے یہ مولوی کا مسئلہ ہے، یہ مولوی کے حکمران نہیں کہتے یہ ترقی ہماری رکی ہوئی مولوی کی وجہ سے۔ میں نے کہا مولوی صاحب نے کون سا تمہاری بریک پہ پاؤں رکھا ہوا ہے؟ خطائیں تمہاری اپنی، ضلالتیں تمہاری اپنی، سارا کچھ تم کھا گئے ہو، تو اوپر سے الزام بیچارے مولوی پر۔ مولوی بیچارہ کرے گا اسی کرپشن تو کتنی کرے گا بھی بتائیں؟ بھائی ہماری مسجد میں 30-35 ہزار روپے جمع ہوتا ہے، اگر میں کروں بھی، پہلی تو بات چابی میرے پاس ہے ہی نہیں، اگر ہو بھی تو میں کرپشن کروں گا بھی، اس لیے تو 30-40 ہزار کی کروں گا۔ 30-40 ہزار میں مسجد کے ہمسایوں کو بھی نقصان نہیں ہوگا، کسی کو مملکت کو حکومت کو کیا نقصان ہونا ہے میرے 30-40 ہزار کھانے سے؟ بتائیں بھائی۔ تو پھر جو پورے ملک کا جناب وہ بجٹ ہی کھا گئے ہیں، سارا کچھ ہی پھونک گئے ہیں، تو نقصان انہوں نے کیا، یہ مولوی بیچارے نے کیا ہے۔ میں نے کہا مولوی بیچارے کو تو ماجہ بنایا ہوا تم نے پوری قوم کا۔ حال یہ منافق بندے ایسے ہی ہوتے ہیں بھی، منافقوں کا فیصلہ ایسے ہی ہوتا ہے، بندر بانٹ ہوتی ہے ان کی۔ بہرحال دیکھیں جی، رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ مومن بندہ جو ہے جب اسے غلطی پر تنبیہ کی جائے تو وہ فوراً مان جاتا ہے، وہ اکڑتا بدماشی نہیں کرتا، وہ مانتا ہے جی مجھ سے غلطی ہوئی ہے، فوراً توبہ کرتا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمِنَ النَّاسِ، فَحَسْبُهُ جہنم، ایسے لوگ جو ہیں جن کو سمجھانے پر، دین کا مسئلہ بیان کرنے پر، یہ کہنے پر کہ رب سے ڈرو، آگے سے اکڑ جائیں، رب تعالیٰ نے فَحَسْبُهُ جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، فرمایا رب تبارک و تعالیٰ نے کتنا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے اگلی آیت مبارکہ کے اندر ان لوگوں کا ذکر کیا جن کے پاس اپنا عاشق رسول ہونا ثابت کرنے کے لیے ان کے اقوال نہیں تھے، ان کے اعمال تھے۔ سبحان اللہ، وہ قسمیں نہیں کھاتے تھے۔ آقا علیہ السلام کے غلام حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینے آ رہے ہیں، مکہ سے ہجرت کر کے مدینے آ رہے ہیں، تو پیچھے سے مشرکین نے حملہ کر دیا، انہوں نے کہا ہم آپ کو مارتے ہیں۔ انہوں نے کہا دیکھو بات سنو، تم تیر انداز ہو، تیر میں بھی چلاتا ہوں، تم سے زیادہ چلا سکتا ہوں، تم اگر شمشیر زنی جانتے ہو تم سے زیادہ جانتا ہوں، بہتر جانتا ہوں، تم اگر داؤ پیچ جانتے ہو جنگ کے تم سے بہتر جانتا ہوں میں، اگر تم میری اس سودے پر راضی ہو جاؤ، میری جائیداد جتنی بھی ہے مکے میں، جو کچھ بھی میرا وہاں پڑا ہے، میں اگر تمہیں بتا دوں ساری دولت، تو مجھے چھوڑ دو، تو مجھے مدینے جانے دو، مجھے مدینے جانے دو، سارا کچھ دیتا ہوں تمہیں۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے دے دے۔
انہوں نے سارا بتا دیا، فلاں فلاں جگہ پہ میرا اتنا مال پڑا ہے، سارا لے لو۔ جب یہ بات آقا علیہ السلام تک پہنچی نا، آقا علیہ السلام نے صہیب تو نے تو رب سے بڑا سودا کیا ہے، بڑا کامیاب سودا کیا ہے، تجھے تیری تجارت نے نفع ہی بڑھا دیا ہے۔ یہ حضور نے فرمایا۔ رب تبارک و تعالی نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی، میں مومن لوگ جو ہوتے ہیں نا، جب ان کے دین پہ آ جائے نا، وہ پھر اپنے مال کو نہیں دیکھتے، اپنی جان کو نہیں دیکھتے، کسی اور شے کو نہیں دیکھتے ہیں، وہ ہر شے یہ ہوتے ہیں، لوگ کرو تیرے نام پہ جان فدا ہیں، نہ بس ایک جان تو جہاں فدا۔ بھائی سچے لوگ یہ ہوتے ہیں، وہ صرف قسمیں کھا کے اسٹیج پہ پڑھ کے لوگوں سے 4 پیسے لے کے، اعلیٰ حضرت کا نام لے کے پیسے لے کے، شعر پڑھ کے جناب لوگوں کو گرم کر کے اپنی جیب بھی گرم کر لی، وہاں سے کھسک گیا۔ میں وہ والی بات نہیں ہے، میں عاشق رسول یہ ہوتے ہیں کہ جناب سارا کچھ دے دیا، سارا کچھ دے دیا، کہا کہ جاؤ لے جاؤ، مجھے تم اپنے حبیب کی بارگاہ میں جانے دو۔ ہیں رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، مگر کچھ لوگ وہ بھی ہیں جو اپنی جانیں تک بیچ دیتے ہیں رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے، بس مالک راضی رہے مجھ سے، میری ہر شے چلی جائے، ہر شے چھن جائے۔ رب تعالیٰ میں بھی وہ لوگ بھی ہیں، میں کہ جب بات ان کی آئی نا، ان کی آئی تو ان کے بارے میں رب نے فرمایا وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، جہنم ٹھکانہ ہے ان کا، اور میں کہ اللہ ان کے فساد کو پسند نہیں کرتا۔ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، یہ لڑاکا بھی ہے، جھگڑالو بھی ہے، اور ضدی ہٹ دھرم بھی ہے، انادی بھی ہے۔ یہاں جب بات کی نا رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے غلاموں کے بارے میں وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، اللہ اپنے بندوں پر بڑا ہی مہربان ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اپنے بندوں پر بڑا ہی مہربان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق